ان کی خواہشات کی پیروی کر لے تو کیا ہوگا؟ لفسدت السماوات والارض، البتہ فساد برپا ہوگا آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی۔ علیک البلاغ، علیک البلاغ، تیرا کام کیا ہے؟ پہنچا دینا ہے۔ وعلینا الحساب، اور ہمارا کام ان کا حساب کتاب لینا، ہمارا کام، تیرا کام ان کا ہے ہی نہیں۔ ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں عذاب کے ساتھ، فمستکانوا لربہم، وہ اپنے رب کے سامنے جھکتے ہی نہیں۔ جب ہم کھول دیتے ہیں ان کے اوپر، علیہم، اوپر ان کے کھول دیتے ہیں، بابن، دروازہ کس چیز کا بھائی؟ ذا عذاب شدید۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان فرما دیا، اور وہی قانون یہ ہے کہ دنیا میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کوئی آپ کی بات نہ مانے تو چلو چھوڑو، آپ ان کی مان لیں۔ ایسا نہیں، یہ اصول اور قانون اللہ کا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا بِاتَّبَعَ، اگر اتباع کر لے حق بھی، اہواءہم، ان کے خواہشات کی حق ہی پیروی کر لے، یہ حق کو نہیں مانے بلکہ حق ہی ان کی بات کو، جیسے آج کل ہم کہہ رہے ہیں، ہمارے یہاں بھی یہی کچھ ہے، چھوڑو یار، آپ کو کیا ہو رہا ہے، کرنے دو، کیا ہے۔ وہ یہ حق جو ہے وہ ان کے سامنے جھک گیا اور انہی کی بات مان لی، ان کی خواہشات کی پیروی کر لی۔ اللہ فرماتے ہیں اور اگر حق ہی ان کی خواہشات کی پیروی کر لے تو کیا ہوگا؟ لفسدت السماوات والارض، البتہ فساد برپا ہوگا آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی، وَمَنْ فِيهِنَّ، اور جو ان کے درمیان بھی موجود ہے، دونوں کے، زمین و آسمان کے فساد کی لپیٹ میں آ جائیں گے سب۔ بل اتیناہم بذکرہم، ہم نے تو ان کو نصیحت کی ہے اور یہ لوگ عن ذکرہم معرضون، تو کیا ہے ان کے نصیحت سے ہی کیا کرتے ہیں؟ منہ موڑ لیتے ہیں۔ معرضون، اعراض کر لینا، منہ موڑ لینا۔ تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق اور ناحق یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ حق جو ہے اس نے غالب آ کے رہنا ہے، اور ناحق جو ہے، کفر جو ہے، اسے مغلوب ہونا ہے، کفر نے مغلوب ہونا ہے۔ اگر حق ہی کفر کے ساتھ، جس طرح آج ہمارے سامنے ہو رہا، واقعات جو سب کچھ
اس آیت کے بالکل مصداق آج ہو رہا ہے کہ حق والے جو ہے وہی کفر والوں کے ساتھ، ان کی خواہشات کے ساتھ، ان کی خواہشات کے عین مطابق اپنے ملک میں قوانین بنا رہے ہیں. ہم لوگ دیکھ لو تمہاری آنکھوں کے سامنے. کون سا فیلڈ ایسا ہے دنیا کا جہاں ہم ان کی پیروی میں لگے ہوئے نظر نہیں آتے؟ یہاں تک کہ تمہاری اپنی زبان بھی تم سے چھین لی گئی ہے. بازار کا کوئی بورڈ دیکھے آپ، اردو میں کہیں نظر نہیں آئے گا. آتا ہے سب انگریزی. یہ ذہنی غلامی کی بالکل واضح دلیل ہے. بالکل یار تم سے اچھے ہندو لوگ ہیں، ان کے وہاں سب سنسکرت میں چلتا ہے، ان کی ہندی میں چلتا ہے. تمہاری یہ کنڈیشن ہے کہ تم اپنی اردو ہی چھوڑ گئے. اردو آتی بھی نہیں ہے. اگر اردو میں لکھتے ہیں تو انگریزی رومن انگلش میں لکھتے ہیں، اور وہاں زواد کا، زے کا، زال کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. زال، زے، زاد، جیم، کوئی فرق نہیں اس کا. تم کس طرف بہک رہے ہو؟ ناتوفکن کس طرف بہکتے جا رہے ہو؟ ام تسألہم خرجن، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں کیا تو ان سے خراج حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ان لوگوں سے اجرت لینا چاہتا ہے. خرچ کا مطلب ہے خراج یعنی اجرت. ام تسألہم خرجن، کیا تو ان سے سوال کرتا ہے خراج کا، اجرت کا؟ خراج اور رب کا خیر، اللہ کا دیا ہی خیر ہے. اللہ کا دیا ہی تیرے لیے خیر ہے، کیونکہ وَهُوَ خیر الرازقین، وہی بہترین رزق دینے والا ہے. وَإِنَّكَ، ابھی بات سمجھ میں آ گئی آپ کو نا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے متوجہ فرمایا، اور کیا سابقہ جو امتیں گزری ہیں ان کے تمام نبیوں نے ایک ہی بات کہی، لا نسألکم، ہم تم سے سوال نہیں کرتے کسی اجر کا، کیونکہ اللہ تعالی ہی ہمیں اس کا بدلہ دینے والا ہے. اور یہاں بھی یہی بات ہے. کیا تو ان سے توقع رکھتا ہے اس بات کی کہ مجھے اس کے بدلے میں کچھ دیں گے؟ کیا دیں گے یہ؟ سنو، وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ، اور بے شک تو البتہ ان کو دعوت دینے والا ہے، اِلَى صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف تیرا کام ہے. ان کو سیدھے راستے کی طرف دعوت دینا. علیک البلاغ، علیک البلاغ، تیرا کام کیا ہے؟ پہنچا دینا ہے. وعلینا الحساب، اور ہمارا کام ان کا حساب کتاب لینا. ہمارا کام، تیرا کام ان کا ہے ہی نہیں. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک تیرا منصب یہی ہے، تیرا منہج یہی ہے کہ البتہ تو ان کو دعوت دیتا ہے اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور بے شک وہ لوگ جو بات کو مانتے ہی نہیں، لا یؤمنون، جو بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ایمان لانا گویا کسی کی بات کو مان لینا، ایمان ماننے سے ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت کو تسلیم ہی نہیں کرتے، آخرت پر ایمان ہی نہیں لاتے،
عن الصراط لناکبون، وہ سیدھے راستے سے کیا ہے؟ یہاں صراط سے مراد سیدھا راستہ، دین حق کا راستہ، لناکبون یہ پہلو صحیح کر لیتے ہیں، یعنی کنی کی طرح جاتے ہیں، اس راستے پر نہیں آتے۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان پر رحم کرتے ہیں، وَكَشَفْنَا اور کھول کھول کر بیان کر دیں، ما بہم جو ان کے ساتھ وابستہ ہے، من ضر جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اسی کو کھول کر رکھ دیں تو کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اگر ان کی بات کو واضح کر دیا جائے، یعنی کہ اگر ان کے اس اعمال کا اجر ان کو ملے، دوسرے معنوں میں یہ مطلب اس کا محسوس ہوتا ہے کہ اگر ان کے کیے، اگر ان پر ہم وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ کیا مطلب اس کا؟ اگر ہم رحم ہاں ما وکشفنا کشف کرنا دور کر دینا، ما بہم من ضر جو ان کو تکلیفیں ہیں، لَلَجُّوا البتہ کیا مطلب ملیں گے؟ لَلَجُّوا اگر ہم ان کی ساری پریشانیاں بھی دور کر دیں، ان کو راستہ بھی دکھا دیں، سب کچھ کر دیں، لیکن ان کی کنڈیشن وہی ہے، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ، یہ اپنے سرکشیوں پر، اپنی شرارتوں پر، اپنی برائیوں پر، وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ اور اگر ان پر ہم رحم کر بھی دیں، شفقت کر بھی دیں، اور ان کی برائیاں ان سے دور بھی کر دیں، ان کی تکلیفوں کو دور بھی کر دیں، تو پھر بھی یہ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ یہ اپنی برائیوں پر جو ہے یہ اڑے رہیں گے۔ اور یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ اور البتہ تحقیق اگر ہم ان کو پکڑ لیں، اخذنا ان کو پکڑ لیں، بالعذاب عذاب میں مبتلا بھی کر دیں، اور مستقانو انہوں نے جھکنا نہیں، مستقانو یہ جھکنے والے نہیں ہیں، انہوں نے جھکنا ہی نہیں لربہم اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کی بات کو تسلیم ہی نہیں کرنا، اس لیے ہکڑی اتنے سخت بندے ہیں، وما یتضرعون اور نہ یہ عاجزی کی طرف آتے ہیں، عاجزی بھی نہیں کرتے، یعنی اس قدر ان کے دل پختہ ہو چکے تھے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، بالکل ان کے دل و دماغ پر کیا ہے؟ ٹپے وہ لگ جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ اور البتہ تحقیق جب ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں عذاب کے ساتھ، فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وہ اپنے رب کے سامنے جھکتے ہی نہیں، عاجزی بھی نہیں کرتے، فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ اپنے رب کے سامنے نہیں جھکتے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ اور نہ ہی کسی قسم کا کیا کرتے ہیں؟ اب بولو، عاجزی کرنا، تضرع کرنا، حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید یہاں تک کہ اللہ کریم کی طرف سے ات ہو جاتی ہے، یعنی کہ آخری انت ہو جاتی ہے، حتی یہاں تک کہ اذا فتحنا جب ہم کھول دیتے ہیں ان کے اوپر، علیہم اوپر ان کے کھول دیتے ہیں، بابن دروازہ کس چیز کا بھائی؟ ذا عذاب شدید سخت ترین عذاب کا دروازہ ان پر جب کھول بھی دیتے
اذا ہم فیہ مبلسون، اور پھر اس کے اندر یہ کیا پھنس کے رہ جاتے ہیں۔ مبلسون کا مطلب کیا لکھا بھائی؟ بات تو یہی آئے گی، ہاں کیا؟ آئے ہائے، یہاں مایوسی کا اظہار ہے۔ پھر جو ہے ان کی توڑی ٹوٹ جانی ہے انہیں دی، یعنی کہ یہ گردن پھر جھکے گی۔ بھائی یہ سارا کا سارا اللہ پاک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں بتایا ہے جو حق سے اعراض کرتے ہیں اور سب کچھ سمجھنے کے باوجود بھی حق کو تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین حق پر کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔